ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم حضرت زکریا علیہ السلام کی سیرت سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یعنی زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس تمام کے تمام نیکوکار تھے۔ یہ سارے کے سارے پیغمبروں کا آپ نے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام سے متعلق اگر ہم بات کریں تو آپ کی شادی جن خاتون سے ہوئی تھی ان کا نام تھا الیشبع، اور یہ الیشبع کی ایک بہن تھی جن کا نام تھا حنہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام مسجد کے اندر کاہن تھے۔ اس زمانے میں کاہن ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو کہ مسجد کے اندر خادم کی حیثیت سے کام کیا کرتے تھے۔ گویا آپ اس مسجد کے اندر ایک خادم تھے جہاں پر آپ کی قوم موجود تھی، اور آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف اور مشغول رہتے تھے۔ الیشبع جو آپ کی زوجہ تھیں، ان کی بہن حنہ نے اللہ تعالیٰ سے ایک منت مانی کہ یا اللہ اگر تو مجھے بچہ دے، اگر تو مجھے گھر پہ بیٹا دے تو میں اسے تیرے نام کے اوپر آزاد کر دوں گی۔ گویا انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا تو اسے اللہ کی خاطر وقف کر دوں گی، اور وہ تمام کی تمام دنیا داری کو چھوڑ کر صرف اور صرف مسجد کے اندر رہے گا، مسجد کے اندر خدمت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ جناب حنہ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں بلکہ بیٹی عطا کی، اور وہ بیٹی کون تھیں؟ وہ بیٹی تھیں حضرت مریم۔ حضرت مریم جب پیدا ہوئیں تو حنہ نے یہ دیکھا کہ یہ معاملہ تو بڑا عجیب سا ہو گیا ہے کہ بیٹے کے بجائے بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، لہٰذا آپ کو یہ پریشانی ہوئی کہ اب آپ اس کو اپنے منت کی مطابق کس طرح سے مسجد کے لیے منتخب کریں گی۔ چنانچہ ہوا یہ کہ آپ کو مسجد کے لیے جب منتخب کیا گیا تو وہاں کے جو لوگ تھے، وہاں کے جو کاہن تھے مسجد کے، جن میں حضرت زکریا بھی شامل تھے، ان کے معاملہ یہ آیا کہ اس بچی کی یعنی کہ مریم کی پرورش کون کرے گا اور کس کے زیر کفالت یہ ہوں گی۔ تمام کے تمام کاہنوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم قرعہ اندازی کرتے ہیں، اور قرعے میں جس کا نام نکلے گا وہی حضرت مریم کی پرورش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب قرعہ اندازی کی گئی تو اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس زمانے میں قرعہ اندازی کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ جو اپنی جو کاہن تھے وہ اپنے جس قلم سے اللہ تعالیٰ کے آیات کو لکھا کرتے تھے وہ قلم وہ نہر میں پھینک دیا کرتے تھے۔ جس کاہن کا قلم نہر کے بہاؤ کے مختلف سمت میں چلتا تھا گویا قرعہ میں اسی کا نام نکلتا تھا، لہٰذا تمام کے تمام کاہنوں نے اپنے اپنے قلم اس ایک نہر میں پھینکے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم تھا جو کہ مخالف سمت میں بہنے لگا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی حضرت مریم کی پرورش کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے کفالت میں حضرت مریم نے مسجد اقصیٰ میں وقت گزارا، اور آپ ایک حجرے میں موجود ہوا کرتی تھیں، اور حضرت زکریا آپ کی نگہبانی کیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا ایک مرتبہ حضرت مریم کے حجرے کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں پر مختلف قسم کے پھل موجود ہیں جو کہ بے موسم کے پھل ہیں، ان کا موسم ہی نہیں ہے۔ تو حضرت زکریا نے بڑے تعجب سے حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ پھل تمہیں کہاں سے ملے؟ حضرت مریم نے فرمایا کہ یہ پھل میرے پروردگار نے مجھے دیے ہیں۔ حضرت زکریا کی کوئی اولاد نہیں تھی، چنانچہ حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو مریم کو بن موسم کے جب پھل دے سکتا ہے تو یا اللہ تو مجھے بھی بیٹا دے سکتا ہے، اور میرے ہاں بیٹا عطا کر۔ حضرت زکریا اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ درخواست قبول کی، اور آپ کو فرمایا کہ آپ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا۔ آپ بہت بوڑھے تھے، آپ کو تعجب ہوا کہ میرے ہاں پیدا کیسے ہو سکتا ہے بچہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، اور آپ کو نشانی کے طور پر یہ بتایا کہ جب آپ کی بیوی کا حمل ٹھہر جائے گا تو آپ کم سے کم گفتگو کریں گے اور آپ
چپ ہو جائیں گے, آپ بات نہیں کر سکیں گے 3 روز تک. ایسا ہی ہوا, آپ 3 روز تک بات نہ کر سکے, گویا کہ آپ کے ہاں بیٹے کی پیدائش کا اشارہ مل گیا. حضرت زکریا علیہ السلام کو جس بیٹے کی پیدائش کا اشارہ دیا گیا تھا, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اس نام کا کوئی بندہ اس سے پہلے میں نے پیدا نہیں کیا. گویا یحییٰ نام اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا آپ کے بیٹے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو نام ہے یہ نام اتنا منفرد ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ اسے تجویز کر رہا تھا, اور اس سے پہلے اس نام کا کوئی بندہ اس دنیا میں نہیں آیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام یعنی حضرت زکریا کے جو بیٹے تھے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب وہ پیدا ہوئے اور جب ان کا انتقال ہوگا, دونوں دنوں پر اللہ کا سلام ہے. حضرت زکریا علیہ السلام سے متعلق بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی ہمیں, لیکن یہ ضرور ملتا ہے کہ آپ نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا سعادت مند بیٹا عطا فرمایا. حضرت زکریا علیہ السلام کی وفات کے بارے میں تو ہمیں علم نہیں ہے کہ آپ کی وفات کب ہوئی, اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی, لیکن بعض روایات ہمیں ملتی ہیں اور بعض اشارے ہمیں ملتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی قوم نے آپ پر اتنے مظالم ڈھائے, اور روایات کے مطابق ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو آپ کی قوم نے قتل کر دیا. کچھ روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ زکریا نام کے 2 پیغمبر تھے, جن میں سے ایک کو آپ کی قوم نے قتل کر دیا تھا, اور دوسرے پیغمبر یہ ہیں جنہیں قتل نہیں کیا گیا تھا. واللہ عالم. بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام جب اس قوم کے اندر آئے, بڑی تکلیفوں سے, بڑی مصیبتوں سے اس قوم کا سامنا کیا. آج شام کے علاقے میں آپ کا مقبرہ موجود ہے, اور آپ کی واحد اولاد حضرت یحییٰ علیہ السلام پر انشاءاللہ تعالی کل کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. کل تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.